چیپٹر نمبر 3 حرمت سود اور سلبی پہلو۔ اسلامی نظم معیشت اور اس کے ارکان کا جو مختصر خاکہ پچھلے باب میں پیش کیا گیا ہے، اس میں 4 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1، آزاد معیشت چند حدود و قیود کے اندر۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی فرضیت۔ نمبر 3، قانون میراث۔ اور نمبر 4، سود کی حرمت۔ ان میں پہلی چیز کو کم از کم اصولی طور پر وہ لوگ اب درست تسلیم کرنے لگے ہیں جن کے سامنے بے قید سرمایہ داری کی قباحتیں اور اشتراکیت اور فاشیت کی شناختیں بے نقاب ہو چکی ہیں۔ اس کی تفصیلات کے بارے میں کچھ الجھنیں ذہنوں میں ضرور پائی جاتی ہیں، مگر ہمیں امید ہے کہ ہماری کتاب اسلام اور جدید معاشی نظریات اور مسئلہ ملکیت زمین کا مطالعہ انہیں دور کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوگا۔ فرضیت زکوٰۃ کی اہمیت کافی حد تک اب دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ کسی صاحب نظر سے اب یہ بات مخفی نہیں رہی ہے کہ اشتراکیت، فاشزم اور سرمایہ دارانہ جمہوریت تینوں نے اب تک جو سوشل انشورنس کا وسیع نظام سوچا ہے، زکوٰۃ اس سے بہت زیادہ وسیع پیمانے پر اجتماعی انشورنس کا انتظام کرتی ہے۔ لیکن یہاں بھی کچھ الجھنیں زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پیش آتی ہیں، اور لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ ایک جدید ریاست کی مالیت میں زکوٰۃ و خمس کو کیسے نصب کیا جا سکتا ہے۔ ان الجھنوں کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک مختصر رسالہ احکام زکوٰۃ پر مرتب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قانون میراث کے بارے میں اسلام نے تمام دنیا کے قوانین وراثت سے ہٹ کے جو مسلک اختیار کیا ہے، پہلے ان کی حکمتوں سے بکثرت لوگ ناواقف تھے اور طرح طرح کے اعتراضات اس پر کرتے تھے، لیکن اب بتدریج ساری دنیا اس کی طرف رجوع کرتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ روسی اشتراکیت کو بھی اس کی خوشہ چینی کرنی پڑی ہے۔ مگر اس نقشے کے چوتھے جز کو سمجھنے میں موجودہ زمانے کے لوگوں کو سخت مشکل پیش آ رہی ہے۔ سرمایہ دارانہ علم معیشت نے پچھلی صدیوں میں یہ تخیل بڑی گہری جڑوں کے ساتھ جما دیا ہے کہ سود کی حرمت محض ایک جذباتی چیز ہے، اور یہ کہ بلا سود کسی شخص کو قرض دینا محض ایک اخلاقی رعایت ہے، جس کا مطالبہ مذہب نے خواہ مخواہ اس مبالغے کے ساتھ کر دیا ہے، ورنہ منطقی حیثیت سے وہ نہ صرف قابل اعتراض ہی نہیں بلکہ عملاً مفید اور ضروری بھی ہے۔ یہ غلط نظریہ اور اس پر اس کی اس پرزور تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ جدید نظام سوویت روس کے تازہ ترین قانون وراثت میں اولاد، بیوی، شوہر، والدین، بھائیوں، بہنوں اور متنبہ کو وارث ٹھہرایا گیا ہے۔ نیز یہ قاعدہ بھی مقرر کیا گیا ہے کہ آدمی اپنا ترکہ اپنے حاجت مند قریبی رشتہ داروں اور پبلک اداروں میں تقسیم کرنے کی وصیت کر سکتا ہے، مگر رشتہ داروں کا حق مقدم ہے۔ اس کے ساتھ ایسی وصیت ممنوع ٹھہرائی گئی ہے جس کا مقصود نابالغ اولاد یا غریب وارثوں کو حق وراثت سے محروم کرنا ہو، اور اس قانون کو دیکھ کر کوئی شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اشتراکی ترقی پسندوں نے 1945 میں اس قانون کی طرف رجعت فرمائی ہے جو کہ 625 میں بنایا گیا تھا۔ سرمایہ داری کے تمام عیوب پر تو دنیا بھر کے تمام ناقدین کی نگاہ پڑتی ہے، مگر اس کے سب سے بڑے بنیادی عیب پر کسی کی کوئی نگاہ نہیں پڑتی، حتیٰ کہ روس اشتراکی بھی اپنی مملکت میں سرمایہ داری نظام کے اس عمل خبائث کو امریکہ اور برطانیہ کی طرف ہی پرورش کر رہے ہیں، اور حد یہ ہے کہ خود مسلمان بھی، جن کو دنیا میں سود کا سب سے بڑا دشمن ہونا چاہیے، مغرب کے اس گمراہ کن پروپیگنڈے سے پوری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ ہمارے شکست خوردہ اہل مذہب میں یہ عام غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ سود کوئی قابل اعتراض چیز اگر ہے بھی تو صرف اس صورت میں کہ اگر وہ ان لوگوں سے وصول کیا جائے جو اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، رہے وہ قرضے جو کاروباری مقصد میں لگانے کے لیے حاصل کیے گئے ہوں تو ان پر سود کا لین دین سراسر جائز و معقول اور حلال و طیب ہے، اور اس میں دین، اخلاق،
عقل اور اصول علم معیشت کسی بھی چیز کے اعتبار سے کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ اس پر مزید وہ خوش فہمیاں ہیں جن کی بنا پر قدیم طرز کے بنیوں اور ساہوکاروں کی سود خواری سے موجودہ زمانے کی بینکنگ کو ایک مختلف چیز سمجھا جاتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان بینکوں کا ستھرا کاروبار تو بالکل ایک پاکیزہ چیز ہے جس سے ہر قسم کا تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ اسی بنا پر اب سود کا شریعتی تعارف بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں اس سود کو حرام کہا گیا ہے جس کی تعریف میں یہ سود سرے سے آتا ہی نہیں ہے۔ اور اب ان تمام مغالطوں کے چکر سے جو لوگ نکل گئے ہیں وہ بھی یہ سمجھنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں کہ سود کو قانوناً بند کرنے کے بعد موجودہ زمانے میں مالیت کا نظام کس طرح قائم ہو سکتا ہے۔ آئندہ صفحات میں انہی مسائل کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سود کی عقلی توجیہات۔ سب سے پہلے جس بات کو طے ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا فی الواقع سود ایک معقول چیز ہے؟ کیا در حقیقت عقل کی روح سے ایک شخص اپنے دیے ہوئے قرض پر سود کا مطالبہ کرنے پر حق بجا ہے؟ اور کیا انصاف یہی چاہتا ہے کہ جو شخص کسی سے قرض لے وہ اس کو اصل کے علاوہ کچھ نہ کچھ سود بھی دے؟ یہ اس بحث کا اولین سوال ہے، اور اس کے طے ہونے سے آدھی سے زیادہ بحث آپ سے آپ طے ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر سود ایک معقول چیز ہے تو تحریف سود کے مقدمے میں کوئی جان باقی نہیں رہتی، اور اگر سود کو عقل و انصاف کی روح سے درست ثابت نہیں کیا جا سکتا تو پھر یہ امر غور طلب ہو جاتا ہے کہ انسانی معاشرے میں اس نامعقول چیز کو باقی رکھنے میں آخر کیوں اتنا اصرار کیا جائے۔ توجیہ اول۔ اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے ہم کو جس دلیل سے سابقہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو اپنا پس انداز کیا ہوا مال قرض دیتا ہے وہ خطرہ مول لیتا ہے، ایثار کرتا ہے، اپنی ضرورت روک کر دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہے، جس مال سے وہ خود فائدہ اٹھا سکتا تھا اسے دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ قرض لینے والے نے اگر قرض اس لیے لیا ہے کہ اس سے اپنی کوئی ذاتی ضرورت پوری کرے تو اس مال کا کرایہ ادا کرنا چاہیے، جس طرح وہ مکان یا سواری یا فرنیچر کا کرایہ ادا کرتا ہے۔ یہ کرایہ اس خطرے کا معاوضہ بھی ہوگا کہ دائن نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت خود استعمال کرنے کے بجائے اس کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے، اور اگر مدعیون نے یہ قرض کسی نفع آور کام میں لگانے کے لیے لیا ہے تو پھر تو دائن اس پر سود مانگنے کا بدرجہ اولا مستحق ہے۔ جب مدعیون اس کی دی ہوئی دولت سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو آخر دائن اس فائدے میں سے حصہ کیوں نہ پائے؟ اس توجیہ کا یہ حصہ اول بالکل درست ہے کہ قرض دینے والا اپنا مال کسی دوسرے کے حوالے کرنے میں خطرہ بھی مول لیتا ہے اور ایثار بھی کرتا ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ کیسے نکل آیا کہ وہ اس خطرے یا ایثار کی قیمت 5 یا 10% سالانہ، سہ ماہی یا ماہوار کے حساب سے وصول کرنے کا حق رکھتا ہے؟ خطرے کی بنیاد پر جو حقوق معقول طریقے سے اس کو پہنچتے ہیں وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ مدعیون کی کوئی چیز رہن رکھ لے، یا اس کی کسی چیز کی کفالت پر قرض دے، یا اس سے کوئی ضامن طلب کرے، یا پھر سرے سے خطرہ مول ہی نہ لے اور قرض دینے سے انکار کر دے۔ مگر خطرہ نہ تو مال تجارت پر ہے جس کی کوئی قیمت ہو، نہ ہی کوئی مکان یا سواری یا فرنیچر کہ اس سے کوئی کرایہ ہو سکے۔ رہا ایثار تو وہ اسی وقت تک ایثار ہے جب تک کہ وہ کاروبار نہ ہو۔ آدمی کو ایثار کرنا ہو تو پھر بھی ایثار ہی کرے اور اس اخلاقی فعل کے اخلاقی فوائد پر راضی رہے، اور اگر وہ معاوضے کی بات کرتا ہے تو پھر ایثار کا ذکر نہ کرے بلکہ سیدھی طرح سودا گری کرے، اور یہ بتائے کہ وہ قرض کے مقابلے میں اصل رقم کے علاوہ ایک مزید رقم یا ماہوار یا سالانہ کے حساب سے جو وصول کرتا ہے آخر وہ کس بنیاد پر مستحق ہے؟ کیا یہ ہرجانہ ہے؟ مگر جو رقم اس نے قرض دی ہے وہ اس کی ضرورت سے زائد تھی اور اسے وہ خود استعمال بھی نہیں کر رہا تھا، اس لیے یہاں فی الواقع کوئی حرج واقع ہی نہیں ہوا کہ اپنے دیے ہوئے اس قرض پر کوئی ہرجانہ لینے کا مستحق ہو۔ کیا یہ کرایہ ہے؟
لیکن کرایہ تو ان چیزوں کا ہوتا ہے جنہیں کرایہ دار کے لیے مہیا کیا جائے اور جنہیں درست رکھنے پر آدمی اپنا وقت، محنت اور مال صرف کرتا ہے، اور جو کرایہ دار کے استعمال سے خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹتی پھوٹتی ہے اور اپنی قیمت کھوتی رہتی ہے۔ یہ تعریف اشیاء استعمال مثلاً مکان، فرنیچر اور سواری وغیرہ پر تو صادق آتی ہے اور ان کا کرایہ ایک معقول چیز ہے، لیکن اس تعریف کا اطلاق کسی بھی طرح نہ تو اشیاء صرف مثلاً گیہوں اور پھل وغیرہ پر ہوتا ہے اور نہ روپے پر ہوتا ہے، جو محض اشیاء اور خدمات خریدنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا کرایہ ایک بے معنی چیز ہے۔ زیادہ سے زیادہ دائن جو کہہ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے مال سے دوسرے شخص کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہا ہوں، لہٰذا مجھے اس فائدے میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ یہ البتہ ایک معقول بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس فاقہ کش آدمی نے اپنے بھوکے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے تم سے 50 روپے عاریتاً حاصل کیے ہیں، کیا واقعی وہ تمہارے دیے ہوئے روپے یا غلے سے ایسا ہی فائدہ اٹھا رہا ہے جس سے تم ایک چھٹانک فی سیر یا 2 روپے فی صد ماہوار کے حساب سے اپنا حصہ لینے کے مستحق ہو؟ فائدہ تو وہ بے شک اٹھا رہا ہے، اس استفادے کا موقع بلا شبہ تم نے ہی اسے دیا ہے، لیکن عقل، انصاف، معاشی علم اور کاروباری اصول کس چیز کی روح سے اس موقع استفاد کی یہ نوعیت قرار پائی ہے کہ تم اس کی ایک مالی قیمت مختص کرو اور قرض مانگنے والے کی مصیبت جتنی زیادہ سخت ہو اتنی ہی یہ رقم بھی زیادہ ہو جائے، اور اس کی مصیبت زدگی کا زمانہ جتنا دراز ہوتا جائے تمہارے دیے ہوئے اس موقع استفادہ کی رقم بھی اسی حساب سے اس پر بڑھتی اور چڑھتی چلی جاتی ہے۔ تم اگر اتنا بڑا دل نہیں رکھتے کہ مصیبت زدہ اور آفت رسید آدمی کو اپنی ضرورت سے زیادہ بچا ہوا مال عطا کر دو، تو حد سے حد جو بات تمہارے لیے معقول ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی رقم کی واپسی کا اطمینان کر کے اسے قرض دے دو، اور اگر تمہارے دل میں قرض دینے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو بدرجہ اخرى یہ ایک معقول بات ہو سکتی ہے کہ تم سرے سے ہی اس کو کچھ نہ دو۔ مگر کاروبار اور تجارت کی یہ کون سی معقول صورت ہے کہ ایک شخص کی مصیبت اور تکلیف تمہارے لیے منافع اندوزی کا موقع ٹھہرے؟ بھوکے پیٹ اور جان بلب مریض تمہارے لیے روپیہ لگانے یعنی انویسٹمنٹ کی جگہ قرار پائیں، اور انسانی مصائب جتنے بڑھیں اتنے ہی تمہارے نفع کے امکانات بھی بڑھتے جائیں۔ فائدہ اٹھانے کا موقع دینا اگر کسی صورت میں کوئی مالی قیمت رکھتا ہے تو وہ صورت صرف یہ ہے کہ روپے لینے والا اسے کسی کاروبار میں لگا رہا ہو اور دینے والا یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ مجھے اس فائدے میں سے حصہ ملنا چاہیے جو میرے روپے سے دوسرا شخص اٹھا رہا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ سرمایہ بجائے خود کوئی منافع پیدا کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا، بلکہ منافع صرف اس صورت میں پیدا کرتا ہے کہ جب انسانی محنت اور ذہانت اس پر کام کرے۔ پھر انسانی محنت اور ذہانت اس کے ساتھ لگتے ہی منافع پیدا کرنا نہیں شروع کر دیتی، بلکہ اس کے منافع آور ہونے میں ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ مزید برآں اس کا منافع آور ہونا یقینی نہیں ہے، اس میں نقصان اور دیوالیہ کا بھی امکان ہے، اور منافع آور ہونے کی صورت میں بھی یہ پیشگی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس وقت کتنا نفع پیدا کرے گا۔ اب یہ بات کس طرح معقول ہو سکتی ہے کہ روپے دینے والے کا منافع اس وقت سے شروع ہو جائے گا کہ جبکہ انسانی محنت اور ذہانت نے اس روپے کو ابھی ہاتھ ہی لگایا ہو، اور اس کے منافع کی مقدار اور شرح بھی معین ہو، جبکہ سرمائے کے ساتھ انسانی محنت اور ذہانت کے ملنے سے منافع پیدا ہونا نہ ہونا تو یقینی بات ہے، اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس سے فی الواقع کتنا منافع ہوگا۔ معقولیت کے ساتھ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا پس انداز کیا ہوا روپیہ کسی نفع آور کاروبار میں لگانا چاہتا ہو اسے محنت کرنے والوں کے ساتھ شراکت کا معاملہ کرنا چاہیے اور نفع و نقصان میں ایک طے شدہ تناسب کے مطابق حصہ دار بن جانا چاہیے۔ نفع کمانے کا آخر یہ کون سا معقول طریقہ ہے کہ میں ایک شخص کا شریک بننے کی بجائے اسے 100 روپے قرض دوں اور اس سے کہوں کہ چونکہ تو اس رقم سے فائدہ اٹھائے گا اس لیے تجھ پر یہ میرا حق ہے کہ مثلاً مجھے 1 روپے ماہوار اس وقت تک دیتا رہے کہ جب تک میرے یہ روپے تیرے کاروبار میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ جب تک ایک سرمایہ کو استعمال کر کے اس کی محنت سے نفع نہ ملنا شروع ہو تو اس وقت تک آخر وہ کون سا منافع ہے جس میں مجھے حصہ مانگنے کا حق پہنچتا ہے؟ اگر وہ شخص کاروبار میں نفع اٹھانے کی بجائے نقصان اٹھائے تو میں کس عقل و انصاف کی روح سے یہ ماہوار منافع اس سے وصول کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ اور اگر اس کا منافع 1 روپیہ ماہوار سے کم رہے تو پھر 1 روپیہ ماہوار لینے کا کیا حق ہے؟ اور اگر اس کا کل منافع 1 ہی روپے ہو تو کون سا انصاف یہ جائز رکھتا ہے کہ جس شخص نے مہینے بھر تک اپنا وقت، محنت، قابلیت اور ذاتی سرمایہ سب کچھ صرف کیا ہے تو وہ کچھ نہ پائے، اور جو صرف 100 روپیہ اس کو دے کر الگ ہو گیا تھا اس کا سارا منافع لے اڑے؟ ایک بیل اگر تیل کے لیے دن بھر کولہو چلاتا ہے تو کم از کم اس سے چارہ مانگنے کا حق تو ضرور رکھتا ہے، مگر یہ سودی قرض ایک کاروباری آدمی کو وہ بیل بنا دیتا ہے کہ جسے کولہو تو سارا دن میرے لیے چلانا چاہیے لیکن چارہ کہیں اور سے کھانا چاہیے۔ پھر اگر بالفرض ایک کاروباری آدمی کا منافع اس متعین رقم سے زائد بھی رہے جو قرض دینے والے نے سود کے طور پر اس کے ذمہ لگائی ہے، تب بھی عقل، انصاف، اصول تجارت اور قانون معیشت کسی چیز کی روح سے اس چیز کو معقول ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ تاجر، صنع، کاشتکار اور دوسرے تمام وہ لوگ جو کہ اصل عاملین پیدائش ہیں، جو سوسائٹی کی ضروریات تیار اور فراہم کرنے میں ایک اوقات صرف کرتے ہیں، محنتیں برداشت کرتے ہیں، دماغ لڑاتے ہیں اور اپنے جسم و ذہن کی تمام قوتیں کھپا دیتے ہیں، ان سب کا فائدہ تو مشتبہ اور غیر متعین ہو، مگر صرف اس ایک آدمی کا فائدہ یقینی اور معین ہو جس نے اپنی پس انداز کی ہوئی رقم قرض دے دی ہے۔ ان سب کے لیے تو نقصان کا خطرہ بھی ہو مگر اس کے لیے خالص نفع کی گارنٹی ہو۔ ان سب کے نفع کی شرح بازار کی قیمتوں کے ساتھ بڑھتی اور گرتی رہے، مگر یہ ایک اللہ کا بندہ جو نفع اپنے لیے طے کر چکا ہے وہ اسے جوں کا توں، ماہ بہ ماہ اور سال بہ سال ملتا رہے۔ اس مقام پر ایک شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ پھر تم زمین کی لگان کو کس طرح جائز ٹھہراتے ہو جبکہ اس کی پوزیشن بھی بعینہ سود کی سی ہے؟ لیکن در حقیقت یہ اعتراض ان لوگوں پر وارد ہوتا ہے جو زمین کی نقد لگان مثلاً 20 روپے فی کنال یا 50 روپے فی ایکڑ کے حساب سے پیشگی معین کر لینے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، بلکہ میں خود بھی اسے سود کا مشابہ سمجھتا ہوں، اس لیے اس اعتراض کا جواب میرے ذمہ نہیں ہے۔ میرا مسلک یہ ہے کہ مالک زمین اور کاشتکار کے درمیان معاملے کی حیثیت صورت بٹائی ہے، یعنی یہ کہ جتنی پیداوار ہوگی اس کا اتنا حصہ زمیندار کا اور اتنا کاشتکار کا ہوگا۔ یہ معاملہ تجارتی حصہ داری سے مشابہ ہے اور اس کو میں جائز سمجھتا ہوں۔ توجیہ دوم، اس تنقید سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعدی نظر میں سود کو ایک معقول چیز قرار دینے کے لیے جو دلائل کافی سمجھ لیے جاتے ہیں، ذرا گہرائی میں جاتے ہی ان کی کمزوری کھلنے لگتی ہے۔ جہاں تک اس قرض کا تعلق ہے جو شخص حاجات کے لیے قرض لیتا ہے، اس پر سود عائد ہونے کے لیے سرے سے تو کوئی عقلی دلیل موجود ہی نہیں، حتیٰ کہ حامیان سود نے خود ہی اس کمزور مقدمے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ رہا وہ قرض جو کاروباری اغراض کے لیے لیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی حامیان سود کو ایک پیچیدہ سوال سے سابقہ پیش آتا ہے کہ سود آخر کس چیز کی قیمت ہے؟ ایک دائن اپنے سرمایہ کے ساتھ مدیون کو وہ کون سی سبسٹینشل چیز دیتا ہے جس کی ایک مالی قیمت ہو، اور وہ بھی ماہ بہ ماہ، سال بہ سال ایک معین قیمت مانگنے کا اسے کون سا حق پہنچتا ہے؟ اس چیز کے مختص کرنے میں حامیان سود کو خاصی پریشانی پیش آئی۔ ایک گروہ نے کہا کہ وہ فائدہ اٹھانے کا موقع ہے، لیکن جیسے کہ آپ کو اوپر کی تنقید میں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کسی متعین اور یقینی اور روز افزا قیمتوں کا استحقاق پیدا نہیں کرتا، بلکہ صرف اس صورت میں ایک متناسب نفع کا استحقاق پیدا کرتا ہے جبکہ فی الواقع روپے لینے والے کو نفع ہو۔ دوسرا گروہ تھوڑی سی پوزیشن تبدیل کر کے کہتا ہے کہ وہ چیز مہلت ہے جو دائن اپنے سرمایہ کے ساتھ اس کے استعمال کے لیے اپنے مدعیون کو دیتا ہے۔ یہ مہلت بجائے خود ہی اپنی ایک رقم رکھتا ہے اور جس قدر یہ دراز ہوتا جائے تو اس کی رقم بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔
جس روز آدمی روپے لے کر کام میں لگاتا ہے، اس دن تک جب تک کہ اس سرمائے کے ذریعے سے تیار کیا ہوا مال بازار میں پہنچے اور قیمت لگائے، اور ایک ایک لمحہ کاروباری آدمی کے لیے قیمتی ہے۔ یہ مہلت اگر اسے نہ ملے اور اگر بیچ ہی میں اس سے سرمایہ واپس لے لیا جائے تو سرے سے اس کا کاروبار ہی نہیں چل سکتا۔ لہٰذا یہ وقت روپے کو لے کر لگانے والے کے لیے یقیناً ایک قیمت رکھتا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ پھر کیوں نہ روپے دینے والے اس فائدے میں حصہ لیں، اور اس وقت میں کمی بیشی کے ساتھ مدینوں کے لیے نفع کے امکانات بھی لا محالہ کم و بیش ہوتے ہیں۔ پھر کیوں نہ دائن وقت ہی کی درازی کوتاہی کے لحاظ سے اس کی قیمت مختص کرے؟ مگر یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روپے دینے والے کو کس ذریعہ علم سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو شخص جس کام میں لگانے کے لیے اس سے روپیہ لے رہا ہے وہ نفع بھی حاصل کرے گا، نقصان سے دو چار نہ ہوگا؟ اور پھر یہ کہ اس نے کیا جانا کہ اس کا نفع بھی لازم اس قدر فیصدی رہے گا، لہٰذا ضرور اتنی فیصدی اس کو روپے دینے والے کا حصہ ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر آخر اس کے پاس یہ حساب لگانے کا کیا ذریعہ ہے کہ وہ وقت جس کے دوران میں وہ مدیون کو اپنے روپے کے استعمال کی مہلت دے رہا ہے، لازم ہر سال ہر مہینے اتنا نفع لازم رہے گا، لہٰذا ضرور اس کا ماہوار یا سالانہ قیمت پر قیمت یہ قرار دینی چاہیے۔ ان سوالات کا کوئی معقول جواب حامیان سود کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ کاروباری معاملات میں اگر چیز معقول ہو تو وہ صرف نفع و نقصان کی شرکت اور متناسب حصہ داری ہے، نہ کہ سود جو کہ ایک متعین شرح کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ توجیہ سوم: ایک اور گروہ یہ کہتا ہے کہ نفع آوری سرمائے کی ذاتی صفت ہے، لہٰذا ایک شخص کے دوسرے شخص کو فراہم کردہ سرمائے کو استعمال کرنا بجائے خود اس امر کا استحقاق پیدا کرتا ہے کہ دائن سود مانگے اور مدیون ادا کرے۔ سرمایہ یہ قوت رکھتا ہے کہ اشیاء ضرورت کی فراہمی اور تیاری میں مددگار ہو۔ سرمائے کی مدد سے اتنا سامان تیار ہو جاتا ہے جتنا اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سرمائے کی مدد شامل حال ہونے سے زیادہ مقدار میں زیادہ اچھا مال تیار ہو جاتا ہے اور اچھی قیمت دینے والی منڈیوں تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ کم اور گھٹیا تیار ہوتا ہے اور ایسے مواقع پر نہیں پہنچ سکتا جہاں زیادہ قیمت مل سکتی ہے۔ یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ نفع آوری ایک ایسی صفت ہے جو سرمائے کی ذات میں بویت کر دی گئی ہے، لہٰذا محض اس کا استعمال ہی سود کا استحقاق پیدا کرتا ہے۔ لیکن اول تو یہ دعویٰ ہی بداہتاً غلط ہے کہ سرمائے میں نفع آوری نام کی کوئی ذاتی صفت پائی جاتی ہے۔ یہ صفت اس میں صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ آدمی اسے لے کر کسی مسمر کام میں لگائے۔ صرف اس صورت میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ روپے لینے والا چونکہ اس سے ایک نافع کام لے رہا ہے اس لیے اسے اس نفع میں سے حصہ دینا چاہیے، لیکن جو شخص بیماری میں علاج پر صرف کرنے کے لیے یا کسی میت کی تجہیز و تکفین کے لیے روپے قرض لے رہا ہے تو اس کے پاس آخر یہ کون سی معاشی قدر پیدا کرتا ہے جس میں حصہ مانگنے کا حق دائن کو پہنچتا ہے؟ پھر جو سرمایہ نفع آور کاموں میں لگایا جاتا ہے وہ لازماً کوئی زیادہ قیمت ہی پیدا نہیں کرتا کہ یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ نفع آوری اس کی ذاتی صفت ہے، بلکہ بسا اوقات کسی کام میں زیادہ سرمایہ لگا دینے سے نفع بڑھنے کے بجائے گھٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ الٹا نقصان کی نوبت آ جاتی ہے۔ آج کل تجارتی دنیا میں تھوڑی تھوڑی مدت میں جو بحرانی دورے یعنی کرائسس پڑتے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہی تو ہے کہ جب سرمایہ دار کاروبار میں بے تحاشا سرمایہ لگاتے چلے جاتے ہیں اور پیداوار بڑھتی چلی جاتی ہے تو قیمتیں گرنے لگتی ہیں اور افزانی مال کے ساتھ ارزانی قدر رفتہ رفتہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ سرمایہ لگانے سے کسی کو نفع کی توقع باقی نہیں رہتی۔ مزید برآں سرمایہ میں اگر نفع آوری کی کوئی ذاتی صفت ہے بھی تو اس کا قوت سے مال میں آنا بہت سی دوسری چیزوں پر منحصر ہے، مثلاً اس کے استعمال کرنے والوں کی محنت، قابلیت، ذہانت اور تجربہ کاری، دوران استعمال میں معاشی، تمدنی اور سیاسی حالات کی سازگاری اور آفات زمانہ سے محفوظیت، یہ اور ایسے ہی دوسرے امور نفع بخشی کے لیے لازم شرائط ہیں۔
ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو بسا اوقات سرمایہ کی ساری نفع بخشی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ الٹا نقصان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جبکہ سودی کاروبار میں سرمایہ دینے والا نہ تو خود ان شرطوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے اور نہ ہی یہ مانتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی شرط کی مفقود ہو جانے سے ان کا سرمایہ نفع آور نہ ہو سکا تو وہ کسی سود لینے کا حقدار نہ ہوگا۔ وہ تو اس بات کا مدعی ہے کہ اس کے سرمایہ کا استعمال بجائے خود ایک متعین شرح کے ساتھ سود لینے کا استحقاق پیدا کرتا ہے، خواہ فی الواقع کوئی نفع آوری اس سے ظہور میں آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ بدرجہ اخرى اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سرمایہ کی ذات ہی میں نفع بخشی موجود ہے، جس کی بنا پر سرمایہ دینے والا نفع میں سے حصہ پانے کا مستحق ہے، تب بھی آخر میں وہ کون سا حساب ہے جس سے تعین کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج کل سرمایہ کی نفع بخشی لازماً اس قدر ہے، لہٰذا جو لوگ سرمایہ لے کر استعمال کریں ان کو لازماً اس شرح سے سود ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ زمانہ حال کے لیے شرح کا تعین کسی حساب سے ممکن ہے، تو ہم یہ سمجھنے سے تو بالکل ہی قاصر ہیں کہ جس سرمایہ دار نے 1949 میں کسی کاروباری ادارے کو 10 سال کے لیے رائج الوقت شرح سود پر قرض دیا تھا، اس کے پاس یہ معلوم کرنے کا آخر کیا ذریعہ تھا کہ آئندہ 10 یا 20 سال کے دوران میں سرمایہ کی نفع بخشی ضرور آج ہی کے معیار پہ قائم رہے گی، جبکہ خصوصاً 1959 میں بازار کی شرح سود 1949 سے بالکل مختلف ہے اور 1969 میں اس سے بھی زیادہ مختلف ہو جائے گی۔ تب کس دلیل سے اس شخص کا حق بجا ٹھہرایا جائے گا جس نے ایک ادارے سے 10 سال کے لیے، دوسرے ادارے سے 20 سال کے لیے 1949 کی شرح سود کے مطابق سرمایہ کی توقع منافع میں سے اپنا حصہ قطعی طور پر متعین کرا لیا تھا؟ توجیہ چہارم، آخری توجیہ میں ذرا زیادہ ذہانت صرف کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان فطرتاً حاضر کے فائدے، لذت اور آسودگی کو دور دراز مستقبل کے فوائد و لطائف پر ترجیح دیتا ہے۔ مستقبل جس قدر دور ہو اسی قدر اس کے فوائد و لطائف مشتبہ ہو جاتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آدمی کی نگاہ میں ان کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے، اور اس کی ترجیح عاجلہ اور مرجویت عاجلہ کے متعدد وجوہ ہیں۔ مثلاً نمبر 1، مستقبل کا تاریکی میں ہونا اور زندگی کا غیر یقینی ہونا، جس کی وجہ سے مستقبل کے فوائد متشبہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی کوئی تصویر بھی انسان کے چشم تصور میں نہیں ہوتی، بخلاف اس کے آج جو نقد فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ یقینی بھی ہیں اور ان کو آدمی بچشم خود دیکھ بھی سکتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص اس وقت حاجت مند ہے، اس کی حاجت کا اس وقت پورا ہو جانا اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور کیا قیمت رکھتا ہے کہ آئندہ کسی موقع پر اس کو وہ چیز ملے جس کا ممکن ہے کہ وہ اس وقت میں اس کا حاجت مند ہو اور ممکن ہے کہ نہ ہو۔ نمبر 3، جو مال اس وقت مل رہا ہے وہ بلا فعل کارآمد اور قابل استعمال ہے، اس لحاظ سے وہ اس مال پر فوقیت رکھتا ہے جو آئندہ کسی وقت حاصل ہوگا۔ ان وجوہ سے حاضر کا نقد فائدہ مستقبل کے متشبہ فائدے پر ترجیح رکھتا ہے، لہٰذا آج جو شخص ایک رقم قرض لے رہا ہے اس کی قیمت لازماً اس رقم سے زیادہ ہے جو وہ کل دائن کو ادا کرے گا، اور سود وہ قدر زائد ہے جو ادائیگی کے وقت اصل کے ساتھ شامل ہو کر اس کی قیمت کو اس رقم کے برابر کرتی ہے جو قرض دیتے وقت دائن نے اس کو دی تھی۔ مثال کے طور پر اس معاملے کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص ساہوکار کے پاس آتا ہے اور اس سے 100 روپے قرض مانگتا ہے۔ ساہوکار اس سے یہ طے کرتا ہے کہ آج جو 100 روپے وہ اس کو دے رہا ہے اس کے بدلے میں وہ اس سے 1 سال بعد 103 روپے لے گا۔ اس معاملے میں دراصل حاضر کے 100 روپوں کا تبادلہ مستقبل کے 103 روپوں سے ہو رہا ہے۔ 3 روپے اس فرق کے برابر ہیں جو حاضر کے مال اور مستقبل کے مال کی نفسیاتی نہ کہ معاشی قیمت کے درمیان پایا جاتا ہے۔ جب تک یہ 3 روپے 1 سال بعد کے 100 روپوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے ان کی قیمت ان روپوں کے برابر نہ ہوگی جو قرض دیتے وقت اس نے مدعیون کو دیے تھے۔ یہ توجیہ جس ہوشیاری کے ساتھ کی گئی ہے اس کی داد نہ دینا ظلم ہے۔
مگر در حقیقت اس میں حاضر اور مستقبل کی نفسیاتی قیمت کا جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ ایک مغالطے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا فی الواقع انسانی فطرت حاضر کو مستقبل کے مقابلے میں زیادہ اہم اور زیادہ یقینی سمجھتی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو کیا وجہ ہے کہ بیشتر لوگ اپنی ساری کمائی کو آج ہی خرچ کر ڈالنا نامناسب سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا ایک حصے کا مستقبل کے لیے بچا کے رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ شاید آپ کو 1% بھی ایسے آدمی نہ ملیں گے جو کہ فکر فردہ سے بے نیاز ہوں اور آج کے لطف و لذت میں اپنا سارا مال اڑا دینے کو ترجیح دیتے ہوں۔ کم از کم 99% انسانوں کا حال تو یہی ہے کہ وہ آج کی ضرورتوں کو روک کر کل کے لیے کچھ نہ کچھ سامان کر رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ مستقبل میں پیش آنے والی بہت سی متوقع اور ممکن ضرورتیں اور اندیش ناک صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا خیالی نقشہ آدم کی نگاہ میں ان کے خیالات کی بنسبت زیادہ بڑا اور اہم ہوتا ہے، جس سے وہ اس وقت کسی نہ کسی طرح لشٹم پشٹم گزارے جا رہا ہے۔ پھر وہ ساری دوڑ دھوپ اور تگ و دو جو ایک انسان زمانہ حال میں کرتا ہے، اس سے مقصود آخر اس کے سوا اور کیا ہوتا ہے کہ اس کا مستقبل بہتر ہو۔ اپنی آج کی محنتوں کے سارے ثمرات اپنی اس کوشش میں ہی تو کھپاتا ہے کہ اس کے آنے والے ایام زندگی آج سے زیادہ اچھی طریقے سے بسر ہوں۔ کوئی احمق سے احمق آدمی بھی آپ کو بمشکل ایسا مل سکے گا جو اس قیمت پر اپنے حاضر کو خوش آئند بنانا پسند کرتا ہو کہ اس کا مستقبل خراب ہو جائے یا کم از کم آج سے زیادہ بدتر ہو۔ حالات یا نادانی کی بنا پر آدمی ایسا کر جائے یا کسی وقتی خواہش کے طوفان سے مغلوب ہو کر ایسا کر گزرے تو بات دوسری ہے، ورنہ سوچ سمجھ کر تو کوئی بھی شخص اس رویے کو صحیح و معقول قرار نہیں دیتا۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے اس دعوے کو جوں کا توں مان بھی لیا جائے کہ انسان حاضر کے اطمینان کی خاطر مستقبل کے نقصان کو گوارا کرنا درست سمجھتا ہے، تب بھی یہ استدلال ٹھیک نہیں بیٹھتا جس کی بنا اس دعوے پر رکھی گئی ہے کہ قرض لیتے وقت جو معاملہ دائن اور مدیون کے درمیان طے پاتا ہے اس میں آپ کے قول کے مطابق حاضر کے 100 روپوں کی قیمت 1 سال کے بعد 103 روپے کے برابر تھی، لیکن اب جو 1 سال کے بعد مدیون اپنا قرض ادا کرنے گیا تو واقعی صورت معاملہ کیا ٹھہری؟ یہ کہ حاضر کے 103 روپے ماضی کے 100 روپے کے برابر ہوں گے، اور اگر پہلے سال مدیون قرض ادا نہ کر سکا تو دوسرے سال کے خاتمے پر ماضی بعید کے 100 روپوں کی قیمت حاضر کے 104 روپوں کے برابر ہو جائے گی۔ کیا فی الواقع ماضی اور حال میں قدر و قیمت کا یہی تناسب ہے؟ اور اگر یہ اصول بھی صحیح ہے کہ جتنا جتنا ماضی پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی قیمت بھی حال کے مقابلے میں بڑھتی جاتی ہے، کیا پہلے گزری ہوئی ضرورتوں کی آسودگی آپ کے لیے اتنی قابل قدر ہے کہ جو روپیہ آپ کو ایک مدت دراز پہلے ملا تھا اور جس کو خرچ کر کے آپ کبھی کا کانسیا مانسیا کر چکے ہیں، وہ آپ کے لیے زمانے کی ہر ساعت گزرنے پر حاضر کے روپے سے زیادہ قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے؟ یہاں تک کہ اگر آپ کو 100 روپے استعمال کیے ہوئے 50 برس بھی گزر چکے ہوں تو اب ان کی قیمت 250 روپے کے برابر ہو جائے۔ شرح سود کی معقولیت یہ ہے کہ ان دلائل کی کل کائنات جو سود خواری کے وکیل اس کا عقل و انصاف کی روح سے ایک جائز اور مناسب چیز ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، تنقید سے آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ معقولیت سے اس ناپاک چیز کا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ کسی وزنی دلیل سے بھی اس کی کوئی معقول وجہ پیش نہیں کی جا سکتی کہ سود کیوں لیا اور دیا جائے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جو چیز اس قدر غیر معقول تھی، مغرب کے علماء اور مفکرین نے اس کو بالکل بدیہات اور مسلمات میں شامل کر لیا اور لفظ سود کی معقولیت کو گویا ایک طے شدہ صداقت اور مانی ہوئی حقیقت فرض کر کے ساری گفتگو اس امر پر مرکوز کر دی کہ شرح سود معقول ہونی چاہیے۔ دور جدید کے مغربی لٹریچر میں یہ بحث تو آپ کو کم ہی ملے گی کہ سود بجائے خود ایک لینے یا دینے کی چیز ہے بھی یا نہیں۔ البتہ جو کچھ بھی رد و قدا آپ ان کے ہاں دیکھیں گے وہ زیادہ تر اس امر سے متعلق ہوگی کہ فلاں شرح سود بے جا اور حد سے بڑی ہوئی ہے، اس لیے قابل اعتراض ہے، اور فلاں شرح معقول ہے، اس لیے قابل قبول ہے۔ مگر کیا فی الواقع کوئی شرح سود معقول بھی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس سوال کو نظر انداز کیے دیتے ہیں
کہ جس چیز کا بجائے خود معقول ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس کی شرح کے معقول یا نامعقول ہونے کی بحث پیدا کہاں ہوتی ہے؟ اس سوال سے قطع نظر کر کے ہم صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون سی شرح سود ہے جس کو فطری اور معقول کہا جاتا ہے، اور ایک شرح کے لیے بے جا یا بجا ہونے کا معیار آخر کیا ہے، اور کیا در حقیقت دنیا کے سودی کاروبار میں شرح سود کا تعین کسی عقلی یعنی ریشنل بنیاد پر ہو رہا ہے؟ اس سوال کی جب بھی ہم تنقید کرتے ہیں تو اولین حقیقت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ معقول شرح سود دنیا میں کہیں پر بھی پائی ہی نہیں جاتی۔ مختلف شرحوں کو مختلف زمانوں میں معقول ٹھہرایا گیا ہے، بعد میں وہی شرحیں نامعقول قرار دے دی گئی ہیں، بلکہ ایک ہی زمانے میں ایک جگہ معقول شرح کچھ اور ہے اور دوسری جگہ کچھ اور قدیم ہندو زمانے میں کوتلیہ کی تصریح کے مطابق 15 سے 60% سالانہ تک شرح سود بالکل معقول اور جائز سمجھی جاتی ہے، اور اگر خطرہ زیادہ ہو تو اس سے بھی زیادہ شرح ہو سکتی ہے۔ 18ویں صدی کے وسط آخر اور 19ویں صدی کے وسط اول میں ہندوستانی ریاستوں کے جو مالی معاملات ایک طرف دیسی ساہوکاروں اور دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت سے ہوتے تھے، ان میں بالعموم 48% سالانہ شرح رائج تھی۔ 1914 سے 1915 کی جنگ عظیم کے زمانے میں حکومت ہند نے 6.5% سالانہ سود پر جنگی قرضے حاصل کیے، اور 1920 اور 1930 کے درمیان کوآپریٹو سوسائٹی میں عام شرح سود 12 سے 15% تک رہی۔ 1930 سے 1940 کے دور میں ملک کی عدالتیں 9% سالانہ کے قریب شرح کو معقول قرار دیتی رہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے لگ بھگ زمانے میں ریزرو بینک آف انڈیا کا ڈسکاؤنٹ ریٹ 3% سالانہ مقرر ہوا، اور یہی شرح دوران جنگ بھی قائم رہی، بلکہ 3.25% پر حکومت ہند کو قرضے ملتے رہے۔ یہ تو ہے خود ہمارے بر عظیم کا حال، وہاں یورپ کو دیکھیے تو ادھر بھی آپ کو کچھ ایسا ہی نقشہ نظر آئے گا۔ 16ویں صدی کے وسط میں انگلستان میں 10% سالانہ شرح بالکل معقول قرار دی گئی تھی، اور 1920 کے قریب زمانے میں یورپ کے بعض سینٹرل بینک 8-9% شرح لگاتے تھے، اور خود مجلس اقوام یورپ کی ریاستوں کو اپنی وساطت سے جو قرضے دلوائے تھے ان کی شرح بھی لگ بھگ یہی تھی۔ مگر آج یورپ اور امریکہ میں کسی کے سامنے اس شرح سود کا نام لیجئے تو وہ چیخ اٹھے گا کہ یہ شرح سود نہیں بلکہ لوٹ ہے۔ ادھر جدھر دیکھیے 2.5 اور 3% سالانہ شرح کا چرچا ہے، 4% انتہائی شرح ہے، اور بعض حالات میں 2.5 اور 1/4 تک نوبت پہنچی ہوئی ہے۔ بلکہ دوسری طرف غریب عوام کو سودی قرض دینے والے مہاجنوں کے لیے انگلستان میں 1927 کے منی لانڈرنگ ایکٹ کی روح سے جو شرح جائز رکھی گئی تھی وہ 48% سالانہ تھی، اور امریکہ کی عدالت سود خوار مہاجنوں کو جس شرح سود کے مطابق سود دلوا رہی تھی وہ 30 سے شروع ہو کر 60% سالانہ تک پہنچ جاتی۔ بتائیے کہ ان میں سے کس کا نام فطری اور معقول شرح سود ہے؟ اب ذرا آگے بڑھ کر اس مسئلے کا جائزہ لیجئے کہ فی الحقیقت کوئی شرح سود معقول اور فطری بھی ہو سکتی ہے۔ اس سوال پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کی عقل خود بتا دے گی کہ شرح سود اگر معقول اور متعین ہو سکتی تو صرف اس صورت میں کہ جب کہ اس کے فائدے کی قیمت مختص ہوتی یا ہو سکتی، اور جو ایک شخص کسی قرض لی ہوئی رقم سے حاصل کرتا۔ مثلاً اگر یہ بات متعین ہو جاتی کہ 1 سال تک 100 روپے کا استعمال 25 روپے کے برابر فائدہ دیتا ہے، تو البتہ یہ طے کیا جا سکتا تھا کہ اس فائدے میں 5 یا 6.5 یا 1/4 روپے اس شخص کا فطری اور معقول حصہ ہے جس کی رقم دوران سال میں استعمال کی گئی ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ اس طرح سے استعمال سرمایہ کا فائدہ نہ تو مختص کیا گیا ہے اور نہ کیا جا سکتا ہے۔ نہ بازاری شرح سود کے تعین میں کبھی اس امر کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ روپیہ قرض دینے والوں کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا، بلکہ کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، بلکہ عملاً جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مہاجنی کاروبار میں تو قرض کی قیمت قرض مانگنے والے کی مجبوری کے لحاظ سے مختص ہوتی ہے، اور تجارتی سود پگاڑی کی منڈی میں شرح سود کا اتار چڑھاؤ کسی دوسری بنیادوں پر ہوتا ہے جن کو عقل و انصاف سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں۔ شرح سود کی وجوہات۔
مہاجنی کاروبار میں ایک مہاجن بالعموم یہ دیکھتا ہے کہ جو شخص اس سے قرض مانگنے آیا ہے وہ کس حد تک غریب ہے اور کتنا مجبور ہے، اور قرض نہ ملنے کی صورت میں کس قدر مبتلا اذیت ہوگا۔ انہی چیزوں کے لحاظ سے وہ طے کرتا ہے کہ مجھے اس سے کتنا سود مانگنا ہے، اور اگر وہ کم غریب ہے، کم رقم مانگ رہا ہے اور بہت زیادہ پریشان نہیں ہے تو شرح سود کم ہوگی۔ اس کے برعکس جو جتنا زیادہ خستہ دل اور جس قدر زیادہ سخت حاجت مند ہوگا اتنی ہی شرح بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اگر کسی فاقہ کش آدمی کا بچہ بیماری کے حالت میں دم توڑ رہا ہے تو 400-500% شرح سود بھی اس کے معاملے میں کچھ بے جا نہیں ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں فطری شرح سود قریب قریب اسی معیار کے لحاظ سے مختص ہوتی ہے جس معیار کے لحاظ سے 1947 کی ہنگامی قیامت میں امرتسر کے ایک اسٹیشن پر ایک سکھ نے ایک مسلمان سے ایک پانی کے گلاس کی فطری قیمت 300 روپے وصول کی تھی، کیونکہ اس کا بچہ پیاس سے مر رہا تھا اور پناہ گزینوں کی ٹرین سے کوئی مسلمان خود نیچے اتر کر پانی نہیں لے سکتا تھا۔ رہا دوسری قسم کا بازار مالیت، تو اس شرح سود کا تعین اور اس کا اتار چڑھاؤ جن بنیادوں پر ہوتا ہے ان کے بارے میں ماہرین معاشیات کے دو مسلک ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ طلب اور رسد کا قانون اس کی بنیاد ہے۔ جب روپے لگانے کے خواہش مند کم ہوتے ہیں اور قرض دینے کے قابل رقمیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو سود کی شرح گرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ زیادہ گر جاتی ہے تو لوگ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کاروبار میں لگانے کے لیے روپیہ قرض دینے پر بکثرت آمادہ ہونے لگتے ہیں، اور جب روپے کی مانگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور قابل قرض رقمیں کم ہونے لگتی ہیں تو شرح سود چڑھنی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس حد کو پہنچ جاتی ہے کہ قرض کی مانگ رک جاتی ہے۔ غور کیجئے گا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ سرمایہ دار یہ نہیں کرتا کہ کسی طور معقول طریقے سے کاروباری آدمی کے ساتھ شراکت کا معاملہ طے کرے اور انصاف کے ساتھ اس کے واقعی منافع میں اپنا حصہ لگائے۔ اس کی بجائے وہ ایک اندازہ کرتا ہے کہ اس کاروبار میں اس شخص کا کم از کم اتنا فائدہ ہوگا، تو جو رقم میں اسے دے رہا ہوں اس میں مجھے اتنا سود ملے گا۔ دوسری طرف کاروباری آدمی بھی یہ اندازہ کرتا ہے کہ جو روپے میں اس کاروبار کے لیے لے رہا ہوں وہ مجھے زیادہ سے زیادہ اتنا منافع دے سکتا ہے، لہٰذا سود کی شرح اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں قیاس آرائی یعنی اسپیکولیشن سے کام لیتے ہیں۔ سرمایہ دار ہمیشہ کاروبار کے منافع کا مبالغہ آمیز تخمینہ کرتا ہے اور کاروباری آدمی نفع کی امیدوں کے ساتھ نقصان کے اندیشوں کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ اس بنا پر دونوں کے درمیان تعاون کی بجائے ایک دائمی کشمکش برپا رہتی ہے۔ جب کاروباری آدمی نفع کی آمد پر سرمایہ لگانا چاہتا ہے تو سرمایہ دار اپنے سرمایہ کی قیمت بڑھانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اتنی بڑھا دیتا ہے کہ اس قدر شرح سود پر روپے لے کر کام میں لگانا کسی طرح نفع بخش نہیں رہتا۔ اس طرح آخرکار روپے کا کام بھی لگنا بند ہو جاتا ہے اور معاشی ترقی کی رفتار یکا یک رک جاتی ہے۔ اور جب کبھی کساد بازاری کا سخت دورہ روپیہ پوری کاروباری دنیا پر پڑتا ہے اور سرمایہ دار دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی تباہی قریب آنے لگی ہے تو وہ شرح سود کو اس حد تک گرا دیتا ہے کہ کاروباری آدمیوں کو اس شرح پر روپے لے کر لگانے میں نفع کی امید پیدا ہو جاتی ہے اور صنعت و تجارت کے بازار میں بھی سرمایہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح صاف ظاہر ہے کہ اگر معقول شرائط پر سرمایہ اور کاروبار کے درمیان حصہ دارانہ تعاون ہوتا تو ایک ہموار طریقے سے دنیا کی معیشت کا نظام چل سکتا تھا، لیکن جب قانون نے سرمایہ دار کے لیے سود پر روپے چلانے کا راستہ کھول دیا ہے تو سرمایہ دار اور کاروباری آدمی کے باہمی تعلقات میں سٹہ بازی اور جواری پن کی روح داخل ہو گئی، اور شرح سود کی کمی و پیشی ایسے قمار بازارانہ طریقوں پر ہونے لگی جس کی بدولت پر دنیا بھر کی معاشی زندگی ایک دائمی بحران میں مبتلا رہتی ہے۔ دوسرا گروہ شرح سود کی توجیہ اس طرح کرتا ہے کہ جب سرمایہ دار روپے کو خود اپنے لیے قابل استعمال رکھنا زیادہ پسند کرتا ہے تو وہ سود کی شرح بڑھا دیتا ہے، اور جب اس کی یہ خواہش کم ہو جاتی ہے تو شرح سود بھی گھٹ جاتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ سرمایہ دار نقد روپیہ اپنے پاس رکھنے کو کیوں ترجیح نہیں دیتا، تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ متعدد وجوہ ہیں۔ کچھ نہ کچھ روپیہ اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں کے لیے رکھنا ضروری ہے، اور کچھ نہ کچھ ناگہانی حالات اور غیر متوقع ضروریات کے لیے محفوظ رکھنا پڑتا ہے، مثلاً کسی ذاتی معاملے میں، کوئی غیر معمولی خرچ پر،
یا کسی اچھے سودے کا موقع یکایک سامنے آ جانا۔ اور ان دو وجوہ کے علاوہ ایک تیسری وجہ اور بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ سرمایہ دار پسند کرتا ہے کہ مستقبل میں کسی بھی وقت قیمتیں گرنے یا شرح سود چڑھنے کی صورت میں فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے پاس نقد رقم کافی موجود رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان وجوہ کی بنا پر روپے کو اپنے لیے قابل استعمال رکھنے کی خواہش سرمایہ دار کے دل میں پیدا ہوتی ہے، کیا وہ گھٹتی بڑھتی ہے؟ اور کیا اس کا اثر شرح سود کے اتار چڑھاؤ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں، مختلف شخصی، اجتماعی، سیاسی اور معاشی اسباب سے کبھی یہ خواہش بڑھتی ہے۔ اس سے سرمایہ دار شرح سود بڑھا دیتا ہے اور کاروبار کی طرف سرمایہ آنا کم ہو جاتا ہے، اور کبھی اس خواہش میں کمی آ جاتی ہے۔ اس سے سرمایہ دار شرح سود گھٹا دیتا ہے، اور اس کے گھٹنے کی وجہ سے لوگ تجارت و صنعت میں لگانے کے لیے زیادہ سرمایہ قرض لینے لگتے ہیں۔ اس خوشنما توجیہ کے پیچھے جھانک کر دیکھیے کہ کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ جہاں تک خانگی ضروریات اور ذاتی کاروبار کی ضروریات کا تعلق ہے، ان کی بنا پر معمولی اور غیر معمولی سب طرح کی حالات میں سرمایہ دار کی یہ خواہش کہ وہ سرمایہ کو اپنے لیے قابل استعمال رکھے بمشکل اس کے 5% سرمایہ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس طرح پہلی دو وجوہات کو خواہ مخواہ اہمیت دینا صحیح نہیں۔ اپنا 95% سرمایہ جس بنیاد پر وہ کبھی روکتا ہے اور کبھی بازار قرض کی طرف بہاتا ہے، وہ دراصل تیسری وجہ ہے، اور اس کا تجزیہ کیجیے تو اس پر سے اصل حقیقت یہ برآمد ہوگی کہ سرمایہ دار کمال درجہ خود غرضانہ نیت کے ساتھ دنیا کے اور خود اپنے ملک و قوم کے حالات کو دیکھتا رہتا ہے۔ ان حالات میں کبھی وہ کچھ مخصوص آثار دیکھتا ہے اور ان کی بنا پر وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس وہ ہتھیار ہر وقت موجود رہے جس کے ذریعے سے وہ سوسائٹی کی مشکلات، آفات اور مصائب کا ناجائز فائدہ اٹھا سکے اور اس کی پریشانیوں میں اضافہ کر کے اپنی خوشحالی بڑھا سکے۔ اس لیے وہ سٹہ بازی کی خاطر سرمایہ کو اپنے لیے روک لیتا ہے، شرح بڑھا دیتا ہے، تجارت و صنعت کی طرف سرمایہ کا بہاؤ یک لخت بند کر دیتا ہے اور سوسائٹی پر اس بلائے عظیم کا دروازہ کھول دیتا ہے جس کا نام کساد بازاری یعنی کہ ڈپریشن ہے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ اس راستے جو حرام خوری وہ کر سکتا تھا کر چکا اور اب آگے مزید کسی فائدے کا امکان نہیں ہے بلکہ نقصان کی سرحد قریب آ لگی ہے، تو سرمایہ کو اپنے لیے قابل استعمال رکھنے کی خواہش اس کی نفس خبیث میں کم ہو جاتی ہے اور وہ کم شرح سود کا لالچ دے کر کاروباری لوگوں کو صلاح عام دینے لگتا ہے کہ آؤ، میرے پاس بہت سا روپیہ تمہارے لیے قابل استعمال پڑا ہے۔ شرح سود کے بس یہی دو توجیہات موجودہ زمانے کے ماہرین معاشیات نے کی ہیں۔ وہ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی صحیح ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ان میں سے جو وجہ بھی ہو، اس سے آخر معقول اور فطری شرح کس طرح متعین ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے؟ یا تو ہمیں عقل اور معقولیت اور فطرت کے مفہومات بدلنے پڑیں گے، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ سود خود کس قدر نامعقول چیز ہے، اس کی شرح بھی اتنے ہی نامعقول اسباب سے متعین ہوتی اور گھٹتی بڑھتی ہے۔ سود کا معاشی فائدہ اور اس کی ضرورت۔ اس کے بعد سود کے وکلا یہ بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ سود معاشی ضرورت ہے اور کچھ فوائد ایسے ہیں کہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس دعوے کی تائید میں جو دلائل وہ دیتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے: پہلا، انسانی معیشت کا سارا کاروبار سرمایہ کے اجتماع پر منحصر ہے، اور سرمایہ کا بغیر اس کے جمع ہونا ممکن نہیں کہ لوگ اپنی ضروریات اور خواہشات پر پابندی عائد کریں اور اپنی ساری کی ساری آمدنیوں کو اپنی ذات پر خرچ نہ کر ڈالیں بلکہ کچھ نہ کچھ پس انداز بھی کرتے رہا کریں۔ یہی ایک صورت ہے سرمایہ اکٹھا ہونے کی۔ لیکن ایک آدمی آخر کیوں اپنی ضروریات کو روکنے اور کفایت شعاری کرنے پر آمادہ ہو اگر اسے اس ضبط نفس اور قربانی کا کوئی اجر نہ ملے؟ سود ہی تو وہ اجر ہے جس کی امید لوگوں کو روپیہ بچانے پر آمادہ کرتی ہے۔ تم اسے حرام کر دو گے تو سرے سے فاضل آمدنیوں کو محفوظ کرنے کا سلسلہ ہی بند ہو جائے گا جو سرمایہ کی باہم رسانی کا اصل ذریعہ ہے۔ دوسرا، معاشی کاروبار کی طرف سرمایہ کے بہاؤ کی آسان ترین صورت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اپنی جمع شدہ دولت کو سود پر چلانے کا دروازہ کھلا رہے۔ اس طرح سود کا لالچ انہیں اس بات پر بھی آمادہ کرتا رہتا ہے کہ اپنی پس انداز کی ہوئی رقموں کو بیکار نہ ڈال رکھیں بلکہ کاروباری لوگوں کو حوالے کر دیں اور ایک مقرر شرح کے مطابق سود وصول کرتے رہیں۔
اس دروازے کو بند کر دینے کے معنی یہ ہیں کہ نہ صرف روپیہ جمع کرنے کا ایک اہم ترین محرک غائب ہو جائے، بلکہ جو تھوڑا بہت سرمایہ جمع ہو وہ بھی کاروبار میں لگنے کے لیے حاصل نہ ہو سکے۔ تیسرا، سود صرف یہی نہیں کرتا کہ سرمایہ جمع کراتا اور اسے کاروبار کی طرف کھینچ کے لاتا ہے، بلکہ وہی اس کے غیر مفید استعمال کو بھی روکتا ہے۔ اور شرح سود وہ چیز ہے جو بہترین طریقے سے آپ اس امر کا انتظام کرتی رہتی ہے کہ سرمایہ کاروبار کی مختلف ممکن تجاویز میں سے اس تجویز کی طرف جائے جو ان میں سے سب سے زیادہ بارآور ہو۔ اس کے علاوہ کوئی تجویز سمجھ میں نہیں آتی جو مختلف تجاویز میں سے نافع کو غیر نافع میں سے اور زیادہ نافع کو کم نافع سے ممیز کر لے اور انفع کی طرف سرمایہ کا رخ پھیرتی رہے۔ تم سود کو اڑا دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اول تو وہ لوگ بڑی بے پرواہی سے سرمایہ استعمال کرنے لگیں گے اور پھر بلا لحاظ نفع و نقصان ہر طرح کے الٹے سیدھے کاموں میں اسے لگانا شروع کر دیں گے۔ چوتھا، قرض وہ چیز ہے جو انسانی زندگی کی ناگزیر ضروریات میں سے ہے۔ افراد کو بھی اپنے ذاتی معاملات میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، کاروباری لوگوں کو بھی آئے دن اس کی حاجت رہتی ہے اور حکومتوں کا کام بھی اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس کثرت سے اتنے بڑے پیمانے پر قرض کی باہم رسانی آخر خیرات کے بل پر کہاں تک ہو سکتی ہے؟ اگر تم صاحب سرمایہ لوگوں کو سود کا لالچ نہ دو گے اور اس امر کا اطمینان بہم نہ پہنچاؤ گے کہ ان کے راس اعمال کے ساتھ ان کا سود بھی ان کو ملتا رہے گا، تو وہ بمشکل ہی قرض دینے پر آمادہ ہوں گے، اور اس طرح قرضوں کی باہم رسانی رک جانے کا نہایت برا اثر پوری معاشی زندگی پر مرتب ہوگا۔ ایک غریب آدمی کو اپنے برے وقت میں مہاجن سے قرض مل تو جاتا ہے، سود کا لالچ نہ ہو تو اس کا مردہ بے کفن ہی پڑا رہ جائے اور کوئی اس کی طرف مدد کا ہاتھ نہ بڑھائے۔ ایک تاجر کو تنگ مواقع پر سودی قرض فوراً مل جاتا ہے اور اس کا کام چلتا رہتا ہے۔ یہ دروازہ بند ہو جائے تو نامعلوم کتنی مرتبہ اس کا دیوالیہ نکلنے کی نوبت آ جائے۔ ایسا ہی معاملہ حکومتوں کا بھی ہے کہ ان کی ضرورتیں سودی قرض ہی سے پوری ہوتی رہتی ہیں، ورنہ کروڑوں روپے فراہم کرنے والے سخی داتا آخر انہیں روز روز کہاں مل سکتے ہیں؟ کیا سود فی الواقع ضروری اور مفید ہے؟ آئیے اب ہم ان میں سے ایک ایک فائدے اور ضرورت کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آیا وہ فی الحقیقت کوئی فائدہ اور ضرورت ہے بھی، یا یہ سب کچھ محض ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اولین غلط فہمی یہ ہے کہ معاشی زندگی کے لیے افراد کی کفایت شعاری اور زر اندوزی کو ایک مفید اور ضروری چیز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ در حقیقت ساری معاشی ترقی اور خوشحالی منحصر ہے اس پر کہ جماعت بحیثیت مجموعی جتنا کچھ سامان زیست پیدا کرتی جائے وہ جلدی جلدی فروخت ہوتا چلا جائے، تاکہ پیداوار اور اس کی کھپت کا چکر توازن کے ساتھ اور تیز رفتاری سے چلتا رہے۔ یہ بات صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب کہ لوگ بالعموم اس امر کے عادی ہوں کہ معاشی سعی اور عمل کے دوران میں جتنی کچھ دولت ان کے حصے میں آئے اسے صرف کرتے رہیں، اور اسی قدر فراخ دل ہوں کہ اگر ان کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ دولت آ گئی ہو تو اسے جماعت کے کم نصیب افراد کی طرف منتقل کر دیا کریں، تاکہ وہ بھی بفراغت اپنے لیے ضروریات زندگی خرید سکیں۔ مگر اس کے برعکس تم لوگوں کو یہ سکھاتے ہو کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت پہنچی ہو وہ بھی کنجوسی برت کر دے، جسے تم ضبط نفس اور زہد اور قربانی وغیرہ الفاظ سے تعبیر کرتے ہو۔ اپنی مناسب ضروریات کا ایک اچھا خاصا حصہ پورا کرنے سے باز رہے اور اس طرح ہر شخص زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی کوشش کرے۔ زیادہ نزدیک اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سرمایہ اکٹھا ہو کر صنعت و تجارت کی ترقی کے لیے باہم پہنچ سکے گا، لیکن در حقیقت اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو مال اس وقت بازار میں موجود ہے اس کا ایک بڑا حصہ یوں ہی پڑا رہ جائے گا، کیونکہ جن لوگوں کے اندر قوت خرید پہلے ہی کم تھی وہ تو استطاعت ہونے کی وجہ سے بہت سا مال خرید نہ سکے، اور جو بقدر ضرورت خرید سکتے تھے انہوں نے استطاعت کے باوجود پیداوار کا اچھا خاصا حصہ نہ خریدا، اور جن کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ قوت خریداری پہنچ گئی تھی انہوں نے اسے دوسروں کی طرف منتقل کرنے کی بجائے اپنے پاس روک کر رکھ لیا۔ اب اگر ہر معاشی چکر میں یہی ہوتا رہے کہ بقدر ضرورت اور زائد ضرورت قوت خرید پانے والے لوگ اپنی اس قوت کے ایک بڑے حصے کو نہ تو خود پیداوار کے خریدنے میں استعمال کریں اور نہ کم قوت خرید رکھنے والوں کو دیں، بلکہ صرف روکتے اور جمع کرتے چلے جائیں،
تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ ہر چکر میں جماعت کی معاشی پیداوار کا ایک معقول حصہ فروغ سے رکتا چلا جائے گا۔ مال کی کھپت کم ہونے سے روزگار میں کمی واقع ہوگی، روزگار کی کمی، آمدنیوں کی کمی سے پھر اموال تجارت کی کھپت میں مزید کمی رونما ہوتی چلی جائے گی۔ اس طرح چند افراد کی زر اندوزی بہت سے افراد کی بدحالی کا سبب بنے گی، اور آخر کار یہ چیز خود ان زر اندوز افراد کے لیے بھی وبال جان بن جائے گی، کیونکہ جس دولت کو وہ خریداری میں استعمال کرنے کے بجائے سمیٹ سمیٹ کر مزید پیداوار میں استعمال کریں گے، آخر اس کے ذریعے سے تیار کی ہوئی پیداوار کھپے گی کہاں؟ اس حقیقت پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اصل معاشی ضرورت تو ان اسباب اور محرکات کو دور کرنا ہے جن کی بنا پر افراد اپنی آمدنیوں کو خرچ کرنے کی بجائے روک رکھنے اور جمع کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ساری جماعت کی معاشی فلاح یہ چاہتی ہے کہ ایک طرف اجتماعی طور پر ایسے انتظامات کر دیے جائیں جن کی بدولت ہر شخص کو اپنے برے وقت پر مالی مدد مل جایا کرے، تاکہ لوگوں کو اپنی آمدنیاں جمع کرنے کی حاجت ہی نہ محسوس ہو، اور دوسری طرف جمع شدہ دولت بزکوٰۃ حاصل کی جائے تاکہ لوگوں کے اندر جمع کرنے کا میلان کم ہو، اور اگر اس کے باوجود جو دولت رک جائے اس کا ایک حصہ بہرحال ان لوگوں تک پہنچتا رہے جنہوں نے گردش دولت میں سے کم حصہ پایا ہے، جبکہ اس کے برعکس تم سود کا لالچ دے دے کر لوگوں کے طبی بخل کو اور زیادہ اکساتے ہو، اور جو بخیل نہیں ہیں ان کو بھی یہ سکھاتے ہو کہ وہ خرچ کرنے کے بجائے مال جمع کریں۔ پھر اس غلط طریقے سے اجتماعی مفاد کے خلاف جو سرمایہ اکٹھا ہوتا ہے اس کو تم پیدائش دولت کے کاروبار کی طرف لاتے بھی ہو تو سود کے راستے سے لاتے ہو۔ یہ اجتماعی مفاد پر تمہارا دوسرا ظلم ہے۔ اگر یہ اکٹھی کی ہوئی دولت اس شرط پر کاروبار میں لگتی کہ جتنا کچھ منافع کاروبار سے ہوگا اس میں سے سرمایہ دار کو اس کے تناسب کے حساب سے حصہ مل جائے گا، تب بھی چندہ مذائقہ نہ تھا، مگر تم اس کو اس شرط پر بازار مالیات میں لاتے ہو کہ چاہے کاروبار میں منافع ہو یا نہ ہو، اور چاہے کم منافع ہو یا زیادہ، بہرحال سرمایہ دار اس قدر فیصدی منافع ضرور پائے گا۔ اس طرح تم نے اجتماعی معیشت کو دوہرا نقصان پہنچایا ہے، ایک وہ نقصان جو روپے کو خرچ نہ کرنے اور روک کر رکھنے سے پہنچا، اور دوسرا یہ کہ جو روپیہ روکا گیا تھا وہ اجتماعی معیشت کی طرف پلٹا بھی تو حصہ داری کے اصول پر کاروبار میں شریک نہیں ہوا بلکہ قرض بن کر پورے معاشرے کی صنعت و تجارت پر لد گیا، اور قانون نے اس کو یقینی منافع کی ضمانت دے دی۔ اب تمہارے اس غلط نظام کی وجہ سے صورتحال یہ ہو گئی کہ معاشرے کے بکثرت افراد اس قوت خریداری کو جو انہیں حاصل ہوتی ہے اجتماعی پیداوار کی خریداری میں صرف کرنے کی بجائے روک روک کر ایک سود طلب قرضے کی شکل میں معاشرے کے سر پر لادتے چلے جاتے ہیں، اور معاشرہ اس روز افزوں پیچیدگی میں مبتلا ہو گیا کہ آخر وہ اس ہر لحظہ بڑھنے والے سود اور قرض کو کس طرح ادا کرے، جبکہ سرمایہ سے تیار کیے ہوئے مال کی کھپت بازار میں مشکل ہے اور مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں آدمی اسے اس لیے نہیں خریدتے کہ ان کے پاس اسے خریدنے کے لیے پیسہ نہیں، اور ہزارہا آدمی اس کو اس لیے نہیں خریدتے کہ وہ اپنی قوت خریداری کو مزید سود طلب قرض بنانے کے لیے روکتے چلے جا رہے ہیں۔ تم اس سود کا یہ فائدہ بتاتے ہو کہ اس کے دباؤ کی وجہ سے کاروباری آدمی مجبور ہوتا ہے کہ سرمایہ کے فضول استعمال سے بچے اور اس کو زیادہ سے زیادہ نفع بخش طریقے سے استعمال کرے۔ تم شرح سود کی یہ کرامت بیان کرتے ہو کہ جو خاموشی کے ساتھ کاروبار کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی رہی ہے، اور یہ اسی کا فیضان ہے کہ سرمایہ اپنے بہاؤ کے لیے تمام ممکن راستوں میں سے اس کاروبار کے راستے کو چھانٹ لیتا ہے جو سب سے زیادہ نافع ہوتا ہے۔ لیکن ذرا اپنی سخن سازی کے پردے کو ہٹا کر دیکھو کہ اس کے نیچے اصل حقیقت کیا چھپی ہوئی ہے۔ دراصل سود نے پہلی خدمت تو یہ انجام دی کہ فائدے اور منفعت کی تمام دوسری تفسیریں اس کے فیض سے متروک ہو گئیں، اور ان الفاظ کا صرف ایک ہی مفہوم باقی رہ گیا، یعنی مالی فائدہ اور مادی منفعت۔ اس طرح سرمایہ کو بڑی یکسوئی حاصل ہو گئی۔ پہلے وہ ان راستوں کی طرف بھی چلا جایا کرتا تھا جن میں مالی فائدے کے سوا کسی اور قسم کا فائدہ ہوتا تھا، مگر اب وہ سیدھا اس راستے کا رخ کرتا ہے جس پر مالی فائدے کا یقین ہوتا ہے۔
پھر دوسری خدمت وہ اپنی شرح خاص کے ذریعے سے یہ انجام دیتا ہے کہ سرمایہ کے مفید استعمال کا معیار سوسائٹی کا فائدہ نہیں بلکہ صرف سرمایہ دار کا فائدہ بن جاتا ہے۔ شرح سود یہ طے کر دیتی ہے کہ سرمایہ صرف اس کام میں صرف ہوگا جو مثلاً 6% سالانہ یا اس سے زیادہ منافع سرمایہ دار کو دے سکتا ہے۔ اس سے کم نفع دینے والا کوئی کام اس قابل نہیں ہے کہ اس پر مال خرچ کیا جائے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک اسکیم سرمایہ کے سامنے یہ آتی ہے کہ ایسے مکانات تعمیر کیے جائیں جو آرام دہ بھی ہوں اور جنہیں غریب کم کرائے پر لے سکیں، اور دوسری اسکیم یہ آتی ہے کہ ایک شاندار سینما تعمیر کیا جائے۔ پہلی اسکیم 6% سے کم منافع کی امید دلاتی ہے اور دوسری اسکیم اس سے زیادہ نفع دیتی نظر آتی ہے۔ دوسرے حالات میں تو اس کا امکان تھا کہ سرمایہ نادانی کے ساتھ پہلی اسکیم کی طرف بہہ جاتا یا کم از کم ان دونوں کے درمیان متردد ہو کر استخارہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتا، مگر یہ شرح سود کا فیض ہدایت ہے کہ وہ سرمایہ کو بلا تعطل دوسری اسکیم کا رستہ دکھا دیتا ہے اور پہلی اسکیم کو اس طرح پیچھے پھینک دیتا ہے کہ سرمایہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ اس پر مزید کرامت شرح سود میں یہ ہے کہ وہ کاروباری آدمی کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے ہاتھ پاؤں مار کر اپنے منافع کو اس حد سے اوپر ہی اوپر رکھنے کی کوشش کرے جو سرمایہ دار نے کھینچ دی ہے، خواہ اس غرض کے لیے اس کو کیسے ہی غیر اخلاقی طریقے اختیار کرنے پڑیں۔ مثلاً کسی شخص نے اگر ایک فلم کمپنی قائم کی ہے اور جو سرمایہ اس میں لگا ہوا ہے اس کی شرح سود 6% سالانہ ہے، تو اس کو لامحالہ وہ تمام طریقے اختیار کرنا پڑیں گے جن سے اس کے کاروبار کا منافع ہر حال میں اس شرح سے زیادہ رہے۔ یہ بات اگر ایسی فلم تیار کرنے سے حاصل نہ ہو سکے جو اخلاقی حیثیت سے پاکیزہ اور علمی حیثیت سے مفید ہو، تو وہ مجبور ہوگا کہ عریاں اور فحش کھیل تیار کرے اور ایسے ایسے طریقوں سے ان کا اشتہار دے جس سے عوام کے جذبات بھڑکیں اور وہ شہوانیت کے طوفان میں بہہ کر اس کے کھیل دیکھنے کے لیے جوق در جوق امڑ آئیں۔ یہ ہے ان فوائد کی حقیقت جو تمہارے نزدیک سود سے حاصل ہوتے ہیں اور جن کے حصول کا کوئی ذریعہ سود کے سوا نہیں ہے۔ اب ذرا اس ضرورت کا جائزہ بھی لے لیجئے جو آپ کے نزدیک سود کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ بلا شبہ قرض انسانی زندگی کی ضروریات میں سے ہے۔ اس کی ضرورت انسان کو اپنی شخصی حاجات میں بھی پیش آتی ہے۔ صنعت اور تجارت اور زراعت وغیرہ معاشی کاموں میں بھی اس کی مانگ رہتی ہے اور حکومت سمیت تمام اجتماعی ادارے بھی اس کے حاجت مند رہتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سود کے بغیر قرض کی باہم رسانی ہی ناممکن ہے۔ دراصل یہ صورتحال کہ افراد سے لے کر قوم تک کسی کو بھی ایک پیسہ بلا سود قرض نہیں ملتا، اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے سود کو قانوناً جائز رکھا ہے۔ اس کو حرام کیجیے اور معیشت کے ساتھ اخلاق کا بھی وہ نظام اختیار کیجیے جو اسلام نے تجویز کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ شخصی حاجات یا کاروبار اور اجتماعی ضروریات ہر چیز کے لیے بلا سود قرض ملنا شروع ہو جائے گا، بلکہ عطیے تک ملنے لگیں گے۔ اسلام عملاً اس کا ثبوت دے چکا ہے۔ صدیوں مسلمان سوسائٹی سود کے بغیر بہترین طریقے پر اپنی معیشت کا سارا کام چلاتی رہی ہے۔ آپ کے اس منحوس دور سود خواری سے پہلے بھی مسلمان سوسائٹی کا یہ حال نہیں رہا کہ کسی مسلمان کا جنازہ بے کفن اس لیے پڑا رہ گیا ہو کہ اس کے وارث کو کہیں سے بلا سود قرض نہیں ملا، یا مسلمانوں کی صنعت و تجارت و زراعت اس لیے بیٹھ گئی ہو کہ کاروباری ضروریات کے مطابق قرض احسن بہم پہنچنا غیر ممکن ثابت ہوا، یا مسلمان حکومتیں رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے یا جہاد کے لیے اس وجہ سے سرمایہ نہ پا سکی ہوں کہ ان کی قوم بغیر سود کے اپنی حکومت کو روپیہ دینے پر آمادہ نہ تھی۔ لہٰذا آپ کا یہ دعویٰ کہ قرض احسن ناقابل عمل ہے اور قرض استغراض کی عمارت صرف سود پر ہی کھڑی ہو سکتی ہے، کسی منطقی تردید کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اپنے صدیوں کے عمل سے اس کو غلط ثابت کر چکے ہیں۔ یہ بحث کہ آج اس زمانے کی معاشی ضروریات کے لیے قرض کی بلا سود بہم رسانی کس طرح عملاً ممکن ہو سکتی ہے، ہمارے اس باب کے موضوع سے خارج ہے۔
اس بارے میں ہم بعد میں ایک باب میں گفتگو کریں گے۔